اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ وہ یوما، واو کے معنی کیا ہے؟ اور کے، واو کے معنی اور، یوما، یوم یومن تھا یہ، اس کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر ہے۔ جہاں بھی یوم کے اوپر زبر آ گیا سمجھنا قیامت کا دن۔ قرآن میں جہاں بھی یوما زبر کے ساتھ آیا تو دن کو سا مراد رہیں گا؟ وہ قیامت کا دن۔ وہ یوما یا شروہم، مادہ کیا ہے بھائی؟ ہا شین را، ہا شین را، حشرا، ہاں، یا شروع باب نصرہ سے جمع کرنا، یا شروہم جمیعاً، جمیعاً یعنی اچھے برے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جمع کرے گا۔ یا شروع کے معنی کیا ہے؟ جمع کرے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قیامت کے روز جمع کرے گا۔ پھر اس کے بعد میں کیا دیکھیے؟ یا معشر الجنی، ہاں اتنا ہی ہے بولو، یہ کیا ہے؟ دیکھو جن تو معلوم ہے جنات لوگ، ہاں وہ بھی ایک جماعت ہے جس کو جو کچھ عقل دی گئی ہے، تو دو ہی لوگ ہیں، ایک تو انسان دوسرے جنات، دونوں کو جو ہے عقل دی گئی ہے، دوسروں کو بہت برائے نام عقل ہے، ان کو اچھی عقل دی گئی ہے۔ تو معشرن تھا یہ، معشرن، معشرن کے معنی کیا؟ گروہ، جماعت، جماعت کے معنی میں۔ اب اس کے ساتھ میں کیا آیا دیکھیے؟ یا آیا، کیا مطلب؟ یا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا ہوتا اس کا؟ ہاں، حرف ندا ہے وہ، یا جو ہے حرف ندا ہے، تو کیا کرتا ہو؟ ہاں نہیں، کوئی جو ہے مرکب ہے، مرکب اضافی یا ضمیر اضافی، ضمیر اضافی یا مرکب اضافی ہے۔ اب جیسے رسول اللہ ہی ہے، رسول ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے، مرکب میں کیا رہیں گا؟ پہلے حرف کو کیا بولیں گے؟ مضاف، دوسرے حرف کو کیا بولیں گے؟ مضاف الیہ۔ تو مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ کیا رہیں گا؟ زیر رہیں گا، تو کیا بن جاتا وہ؟ مرکب اضافی۔ وہ شکل میں یا جو ہے ضمیر اضافی ہو، جیسا ربن ہے، ربن کے بعد میں آپ نا لگا دیے، ربنا میرا رب، ربنا میرا رب، یہ بھی ہے۔ اس سے پہلے اگر یا آ جائے، ضمیر اضافی ہونا یا ضمیر بولو مرکب اضافی یا ضمیر اضافی، تو دونوں صورتوں میں اگر یا پہلے آیا تو جو ہے مضاف کے اوپر زبر آنا لازم۔ یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا، ہمیشہ ویسا رہیں گا، یہ ہمیشہ ویسے رہیں گا۔ جیسا کیا ہے؟ ربنا، اصل میں کیا تھا وہ؟ ربنا۔
اب اس کو یا لگا دیا شروع میں، تو یا ربنا کرنا پڑے گا اس کو، یا ربنا. اور بعض دفعہ کیا ہوتا، یا کو گرا بھی دیتے تو ربا پہ زبر ہی رہتا، تو مطلب کیا، یا گر گیا سمجھنا، مگر معنی یا کے ساتھ کرنا. یا ربنا کیا بولیں گے، معنی کیا بولیں گے؟ ربنا بول تو میرا رب، یا ربنا بول تو اے میرے رب، اے میرے رب بولنا پڑے گا ترجمے میں. ربنا کے معنی کیا ہوئے، بولو ہمارا رب، ہاں ہمارا رب بولو گا. اب اس کو یا لگا دیے تو کیا ہو گیا، وہ پیش جا کے کیا ہو جائے گا، زبر ہو جائے گا. تو ربنا بعض وقت پہ یا گرا بھی دیتے، خالی ربنا لکھے بھی تو یا ربنا سمجھنا اس کو، یہ بول رہا ہوں. تو یہاں بھی کیا ہے، یہ معشر ہے نا، معشرہ، تو زبر اس واسطے آیا ہو، یا معشر الجنی، اے جناتوں کی گروہ، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. خد یقیناً، استکثرتم، استکثرتم، مادہ کیا ہے بولیے اس کا، کاف سارا، کاف سارا. استفال میں لے گئے تو یہ کون سا صیغہ ہے بولیے، وہ آخری میں تم آیا، دیکھیے آخری میں تم ہے تو کون سا صیغہ ہو گیا، ہاں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو اس کے معنی کیا ہے معلوم، تابع کر دینا، تابع کر دینا. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے معاشر الجنی، یعنی اے جن کے لوگوں، جناتو، تم نے من الانسی، بہت سارے لوگوں کو تابع کر لیا آپ نے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اے جناتو، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا. یہ کیا ہے، یہ برے جنات ہیں، یہ شیطانی صفت کے جنات ہیں. یہ کون ہے، یہ جیسا انسانوں میں اچھے برے ہیں ویسے شیطانوں میں بھی جو ہے اچھے برے رہتے ہیں. تو یہ برے جناتوں کو مخاطب کریں اللہ تعالیٰ، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا، مطلب کیا، گمراہ کر دیا. تابع کرنے کا مطلب کیا ہے، سیدھے راستے سارا دینا، ختم، گمراہ کر دینا. معنی کیا لیں گے، تابع کر دینے کے معنی کیا لیں گے یہاں، گمراہ کر دینے کے، گمراہ کر دیا. اس کے بعد میں پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ قالا، اور کہا، اولیاؤہم، ان کے دوست، ان کے دوست کیا بول رہے ہیں، دیکھیے، من الانسی، یعنی وہ شیطانوں کے انسانی دوست جن کو گمراہ کر دیا اللہ، جو جناتوں نے مل کے ان کو کیا کر دیا، گمراہ کر دیا. تو ان کی طرف بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وقال اولیاؤہم من الناسی، یعنی لوگوں میں سے، من الانسی بولتے وہی انسانوں میں سے، انسانوں میں سے جو شیاطین کو مان لے کے ان کے ساتھ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ان کے تعلق سے بول رہے ہیں. ربنا، یہ لوگوں کے واسطے کیا بنا، دیکھیے آپ رب یہاں آیا، دیکھیے ربنا آیا، دیکھیے یہاں بھی کیا آ گیا، پیش نہیں ہے تو یا چھپا ہوا ہے، یہاں یا ربنا ہے تو معنی کیا کریں گے، اے ہمارے رب. کیا کریں گے یہاں، اے ہمارے رب. استمتع، اس کا مادہ ہے بھائی میم تا عین، میم تا عین. عربی زبان میں کوئی سا بھی لفظ بنانے کے واسطے کوئی 3 حروف لینا پڑتا کم سے کم، بغیر اس کے لفظ نہیں بنتا، کوئی نہیں بنتا. تو یہاں اس کا مادہ کیا ہے، میم تا، اور یہ بھی سین تا پہلے آ رہا، یہ بھی کیا ہے، باب استفال کا ہے. تو اے ہمارے رب، استمتع بعضنا بعضن، بعض نے بعض کو کیا فائدہ پہنچایا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں فائدہ پہنچائیں گے نا. اب جب دوست بنا لیے تو جو ہے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا لینا.
کون؟ یہ جو انسان جو ہے ان کے تابع ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، تو یہ انسان جو ہے وہ جنتوں سے کئی کام اپنے مرضی کے موافق کروا لیتے. یہ جنات سنتے، جب انسان تابع ہو جاتا شیطان کے تو شیطان اس کی بات سنتا، جیسا بولتا وہ غلط کاموں میں مدد کرتے رہتا ہوں. لوگ بولتے ہیں یہ میرا موکل ہے. ہاں ہاں وہ بلغنا، اور کیا بول رہے ہیں آگے دیکھیے، وہ بلغنا بال لام غین مادہ ہے، بلغ مانے پہنچانا، بلغنا ہم کو پہنچا دیا. وہ بلغنا اجلنا، اجل کیا ہے بھائی؟ اجلا ہاں اپنا مقررہ وقت. اجلا سے مراد کیا ہے؟ السلام علیکم. اجلا سے مراد کیا ہے؟ اپنا وقت مقررہ کا موت کا وقت. ہر انسان کی موت کا وقت، ہر چیز کی موت کا وقت اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مقرر ہے. ہاں فائدہ اٹھاتے رہے ایک دوسرے سے. وہ بلغنا یہاں تک کہ کیا ہو گیا؟ بلغنا اجلنا، ہمارا جو ہے مقررہ وقت جو آپ نے دیا تھا موت کا، وہ وقت آ پہنچا. الذی، جسے اجلتانا، اجلتا، یہ جو الف جیم لام ہے، مادہ کیا ہے؟ الف جیم لام ہے. بیچ میں تجدید دکھ رہا، دیکھو بھائی تجدید ہے نا، تو تفعیل کا ہو گیا ہے. اور ماضی کیا ہوگا؟ اجلا، اجلا. تو آخری حرف پہ جزم دے کے تا لکھ دیے. ہاں ہاں مونس کیسا؟ مذکر واحد. تو کون کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف اشارہ ہے. اجلتانا، تو نے جو ہمارا مقرر وقت کر دیا ہے وہ وقت کو پہنچ گئے ہم. موت کا وقت آ گیا ہمارا، ویسی حالت میں آ گئے ہم. تو ہم جو سوچے نہیں، زندگی ایسا گزارے انہی کے ساتھ، اسی میں جو ہے سوچتے زندگی گزارتے، موت کا وقت بھی آ گیا. تو آگے کیا بول رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قال، اللہ نے کہا قال النار مثواکم، اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. ٹائم جب آ جاتا ہے، سکرات شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کا جو ہے عمل کرنا ختم، عمل آپ کا ختم ہو جاتا. جو مدت آپ کو دیے تھے اس کا ختم ہو گیا. اس میں جو کرے اب فکس ہو گیا، وہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوں گی. اور کوئی بدکار اپنے کوئی توبہ کر لے کہ اگر سکرات آنے سے پہلے توبہ کر لیا اور اللہ سے معافی چاہلا تو پورا معاف بھائی، 100% معاف. ایسا معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ کہ آپ کو گناہ کیے ہی نہیں کبھی. اتنی بڑی سہولت دیا اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی سہولت ہے. اس وقت کبھی حکم دیا اللہ تعالیٰ، کبھی مایوس نہیں ہونا بندے، کبھی مایوس نہیں ہونا. تو آسمان تک جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو کے آ کے میرے سامنے صرف ایک بار توبہ کر لے، پورے زندگی بھر کے گناہ معاف. اسی وقت جیسے ہی دل سے کوئی شخص توبہ کر لیا، اس کے پورے گناہ معاف ہوئے، پورے گناہ معاف. جنگ تبوک کو جب مدینے سے لوگ نکلے لڑنے کے واسطے، جنگ تبوک کے واسطے اعلان ہوا کہ بھائی پہلی مرتبہ اعلان ہوا کہ جو ہے بہت دور کا راستہ ہے، جنگ کرنے کو جانا ہے، سب لوگ جو ہے پیسے جمع کرو. تو اس میں بھی بس کنجی کر بخار جنگ میں جا رہے ہیں. راستے میں ایک صاحب ملے، مل کے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، ایسا میری کچھ صورت ہے کامیابی کی یا نہیں؟ ارے بالکل ہے، کیوں نہیں، تم کلمہ پڑھ لو، توبہ کر لو، سب معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ.
صحیح بول کے آپ انہوں نے کیا کر لیے؟ توبہ کر لیے اپنے گناہوں سے، ہاں، کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے. تو تھوڑا اور ذرا راستہ پار کرتے ان کا انتقال ہو گیا. وہ صاحب جو ہو نہ نماز پڑھے نہ کچھ، خالی ایمان لا لیے، توبہ کر لیے، ایمان لا لیے، انتقال ہو گیا ان کا اسی وقت. تو فرشتے ان کو غسل کر کے جو ہے ان کے دفن کا انتظام کرے. تو توبہ کی اتنی بڑی وہ ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانے والا بیوقوف ترین انسان ہے. اور یہ مت سمجھو کبھی بھی جو ہے آپ گناہ کرے کچھ بھی فوراً توبہ کر لیں. انسان زندگی میں کئی آپ آج توبہ کر لیا، پھر 2 سال کے بعد پھر گناہ کر لیتا، پرواہ نہیں، پھر گناہ کرتے پھر توبہ ہی کر لینا ساتھ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا. تو بہت بڑی چیز ہو. تو بال در اب نے اس حالات میں مر گیا کہ جو ہے چانس ہی نہیں ہے، توبہ ہی نہیں کرا، تو ایسے لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ نارو مسواکم، تمہارا جو ہے ٹھکانہ کیا ہوں گا؟ دوزخ ہوں گا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اب آگے کیا بولتے ہیں دیکھیے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اللہ چاہے تو نکال دیں گے آپ کو، مطلب یہ ہے وہاں بھی جو ہے آپ کو اشارہ ہے یہ. اگر اللہ چاہا تو وہاں بھی نکال دیں گے، وہاں سے بھی فوراً نکال دیں گے آپ. کوئی دعا دے دیا آپ کو، اللہ مان لیا، دعا سن لیا، نکال دیتا آپ. حضور ہے، شفاعت کریں گے ہمیشہ، فوراً نکال دیں گے اللہ تعالیٰ. کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ ماشاء اللہ کا مطلب وہ ہے بھائی. ہاں، اب اس کے بعد میں دیکھیے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت ہی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. 2 اپنے صفات بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد میں دیکھیے، وہ کذالک، اور اسی طرح سے نولی، مادہ واو لام یا ہے بھائی. مادہ کیا ہے؟ واو لام یا، اور لام پہ تجدید دکھ رہی، تو یہ بھی تفعیل کا ہے، تفعیل کا ہے. اب یہ صیغہ کوسا ہے بولیے اظہر میاں؟ نولی، شروع میں کیا آ گیا؟ نون پیش والا، کوسا ہے؟ متکلم بولنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور پیش کیا ہوا ہے یہاں؟ ابواب مزید فی میں پیش ہی آتا نا، ابواب مزید فی میں پیش ہی آتا. نولی، نولی کا یہ ولی کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ مسلط کر دینا، کوئی بھی چیز کسی پر مسلط کر دینا. نولی، ہم نے مسلط کر دیا بعض ظالمین، بعض ظالموں کو ظالموں کے اوپر ہم نے مسلط کر دیا، ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیا. بول رہے ہیں ہے نا بھائی، کوئی بڑا ظالم رہتا، چھوٹا ظالم رہتا. بڑا ظالم جو ہے چھوٹے ظالم کو بڑا سمجھ کے جو ہے وہ ہدایت دیتے رہتا اس کو. شیطان ہے سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان کا بھی قصہ معلوم ہے کچھ آپ کو؟ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ اللہ تعالیٰ شیطان کو حکم دیتے، اللہ تعالیٰ شیطان کو حکم دے رہے ہیں، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے تمہارے کیا کرتوت، تم کیا کیا بہکاتے، کیسا کرتے، پوری تفصیل سے آپ کو بتا دو، اور بالکل صحیح بتانا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ تاکید دے کے شیطان کو حضور کے پاس بھیجا رہے ہیں. تو حضور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان میں کھٹکا مارتے،
خاموش رہتے, کچھ بھی نہیں بولتے. دوسرے خود تیسرے خود کٹ کا مارا تو دیکھو کون ہے, بولے تو اندر آتے ہوں, کون ہے آپ؟ میں شیطان ہوں. یہاں کیسا آنا ہو گیا آپ کا؟ اللہ کا حکم, اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ کو, کیا بولو بولے تو جو میں آپ انسانوں کو کیسا بھٹکاتا ہوں اور وہ صحیح بیان کرو بولے اللہ تعالیٰ. تو پورے آدھے گھنٹے تک انہیں A to Z قرآن میں جو چیزیں ہیں پورے صحیح بتا دیا, پورے صحیح بتا دیا, ہر چیز کھول کے. کس وقت کیا رہتا, میرے کو کب غصہ آتا, میں کب وہ کرتا ہوں, پوری تفصیل بتا دیا. وہ اصحاب بھی سوالات پوچھے, حضور بھی سوالات پوچھے, سب کے جوابات بالکل صحیح جوابات دے دیا. اور قرآن میں پورا ذکر ہے اس کا, قرآن میں پورا ذکر ہے اس کا, ہر چیز معلوم ہو جاتا ہے. قرآن میں اگر سمجھ کے پڑھیے نا, ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد میں کیا دیجیے, ہاں, بما کانو یکسبون. کسبہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ کمانا. مضارع کا صیغہ ہے, مضارع کے صیغے سے پہلے اگر کانا کا صیغہ ہے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہاں, ماضی استمراری کا معاملہ کریں گے. تو ہم بعض کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں, ہاں, بما, اس وجہ سے جو کچھ وہ لوگ کمایا کرتے تھے. جو کچھ خود کما لیتا ہے انسان, نیکی ہو بدی ہو, خود کا کرتا دھرتا کام رہتا ہے اس کو.